السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رات کا اختتام ایک ایسی عبادت سے ہو جو اللہ کی رحمت، حفاظت اور آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے چند منٹ کی عبادت آپ کی قبر، دنیا، آخرت کے لیے بہترین سرمایہ بن جائے؟ تو آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تین ایسے اعمال اور تین ایسے ذکر شیئر کریں گے جو آپ کے لیے بہترین سرمایہ بن سکتے ہیں، اور وہ ہے سورۃ الملک، آیت الکرسی اور درود شریف۔ یہ تین ایسی عبادتیں ہیں، تین ایسے اعمال ہیں جو آپ کی رات کو نور سے بھر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورۃ الملک کے بارے میں۔ سورۃ الملک یا قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو رات کے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، یہ سورۃ الملک کی تلاوت اس شخص کو عذاب قبر سے بچائے گی، اور یہ صورت اس کے لیے سفارش کرے گی، اور اس صورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ صورت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جھگڑا کرے گی کل قیامت کے دن کہ اس شخص کو جہنم سے نکال دے یا مجھے قرآن پاک سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الملک کو تو قرآن پاک سے نہیں نکالیں گے، بلکہ اس شخص کو جہنم سے نکال دیا جائے گا جس کی سورۃ الملک سفارش کر رہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور اس نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش کو قبول کیا اور اس شخص کی مغفرت کر دی۔ اور یہ سورۃ الملک ہے، یعنی اس سورت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اور سفارش قبول کی گئی اور اس شخص کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ تو اس صورت کو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا جائے۔ اہل علم حضرات، علماء کرام اور دین سے وابستہ لوگ سورۃ الملک پڑھنے کا ضرور اہتمام کرتے ہیں، تو رات سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت اس کو ضرور کیا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے ایک محافظ فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو پوری رات یعنی صبح تک اس شخص کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور شیطان بھی صبح تک اس شخص کے نزدیک نہیں آتا، اس گھر میں بھی نہیں آتا جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جائے۔ تو آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہر موذی چیز سے، ہر شرور سے حفاظت کرتی ہے، دشمن سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو آیت الکرسی کا پڑھنے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے، اور جو شخص نماز کے بعد اس سے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، سوائے موت کے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، یعنی وہ شخص پکا جنتی ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ تو اتنی بابرکت آیت ہے، اتنی فضیلت والی آیت ہے۔ اور اسی طرح درود شریف کی بہت زیادہ برکات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہے، مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی نبی پر درود پڑھو۔ درود شریف پڑھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ درود شریف اللہ بھی نبی پر بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ہمیں مسلمانوں کو، انسانوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا چاہیے۔ اور درود شریف کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اور جو کثرت سے درود شریف پڑھے اس کے نامہ اعمال میں کتنا اجر و ثواب ہوگا، اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنی رحمت اللہ کی اس پر نازل ہوں گی، آخرت میں جنت میں کتنے درجے بلند ہوں گے۔ تو اس لیے درود شریف کا ضرور اہتمام کریں۔ کل جمعۃ المبارک بھی ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن تو کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر روز رسول پر کھڑا ہو کر، میری قبر اطہر پر کھڑا ہو کر مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس کا درود خود سنتا ہوں، اور جو دور دراز سے مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کا درود شریف لا کر مجھ تک پہنچاتے ہیں کہ فلاں بندے نے، فلاں شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اور درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ درود شریف کی بہت زیادہ برکات ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، سکون کا ذریعہ ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عقیدت پیدا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا کل قیامت کے دن ذریعہ بھی بنے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا بھی اہتمام کریں۔ یاد رکھیں، عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے۔ آپ روزانہ 10 سے 15 منٹ نکال کر ان اذکار کو، ان معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو یہ 10 سے 15 منٹ آپ کی دنیا آخرت اچھی بنا سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے، آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اگر ہو سکے تو وضو کر لیا کریں، وضو کرنے کے بعد آپ سورۃ الملک کی تلاوت کر لیں، آپ جو ہے درود شریف پڑھ لیں کم از کم 10 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی یہ پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی آپ پڑھ لیں، تو آیت الکرسی نہایت ہی آسان ہے، اور اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، نہیں تو دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان اعمال کا آپ ضرور اہتمام کریں۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو، باتیں سمجھ آئی ہوں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔